السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ہے کلاسیکل ماڈل کا ڈائیگرام سے اظہار۔ کلاسیکل ماڈل میں ہم نے 4 مارکیٹس کو ڈسکس کیا: اشیاء کی منڈی، محنت کی منڈی، قرضے کی منڈی اور زر کی منڈی کو ڈسکس کیا۔ اب یہ جو کلاسیکل ماڈل جو ہے، اس کو جب ہم ڈائیگرامس کی مدد سے ایکسپلین کرتے ہیں تو اس کو 2 طریقوں سے ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ ہوتا ہے کلاسیکل ماڈل کا قرضہ کی منڈی کے بغیر اظہار، یعنی کہ قرضے کی منڈی کے بغیر اس کو ایکسپلین کریں گے، اور پھر قرضے کی منڈی کو ساتھ میں اٹیچ کر کے پھر ہم ایکسپلین کریں گے۔ تو ہمارے پاس ٹوٹل جو مارکیٹس ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلا قرضے کی منڈی کے بغیر کلاسیکل ماڈل کو ظاہر کریں گے، دوسرا قرضے کی منڈی کے ساتھ کلاسیکل ماڈل کو وضاحت کریں گے۔ اس کے لیے ہم ڈائیگرام بنائیں گے۔ اس طرف ہے آپ کے پاس حقیقی اجرت اور اس طرف ہے آپ کے پاس لیبر، ڈیمانڈز آف لیبر اور سپلائی آف لیبر۔ اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ حقیقی اجرت کے ساتھ۔ جو ہمارے پاس فرسٹ ڈائیگرام بنے گی وہ محنت کی منڈی کی بنے گی۔ محنت کی منڈی میں ایگریگیٹ ڈیمانڈز آف لیبر، محنت کی مجموعی طلب اور محنت کی مجموعی رسد کا جو انحصار ہوتا ہے وہ حقیقی اجرت پر۔ یہاں پر ایگریگیٹ ڈیمانڈز آف لیبر کا یعنی کہ مجموعی طلب کا جو محنت کے ساتھ تعلق ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے، تقلیلی تفاعل ہوتا ہے، اسی لیے جب ان کا خط بنتا ہے اور جو سپلائی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے، ایگریگیٹ سپلائی آف لیبر۔ جس جگہ پر یہ کراس ہوتا ہے وہاں پر ایکویلبریم پوائنٹ ہے، یہاں پہ ڈیمانڈز آف لیبر اور سپلائی آف لیبر جو بھی واپس میں برابر ہے، اور یہاں پر ایک اجرت طے ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حقیقی اجرت، اور جو لیبر ڈیسائیڈ ہوگی یہ آپ کی توازنی لیبر، اس لیبر کو نیچے لیا۔ اب یہ جو آپ کی توازنی جو اجرت ہوتی ہے، اگر ہم یہ جج کرنا چاہیں کہ یہی توازنی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک پوائنٹ اس سے اوپر چلے جائیں اور ایک پوائنٹ اس سے نیچے آ جائیں، تو ہم دیکھیں گے کہ دوبارہ ریٹرن جو ہوگا وہ ہمارے ایکویلبریم پوائنٹس کی طرف آ جائے گا۔ جیسے ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ ویجز میں اضافہ W ہوگا، یہ ہوگا، تو یہ سب سے پہلے کس کو کٹ کرا ہے؟ ڈیمانڈس کو، بعد میں سپلائی کو۔ اس کا مطلب سپلائی آف لیبر کیا ہے؟ گریٹر دین ڈیمانڈ آف۔ اگر رسد زیادہ ہو طلب کے مقابلے میں، اس کا مطلب کام کرنے کے لیے ملازمین تو تیار ہے لیکن فرم کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہے، تو مجبوراً معاوضے کیا ہوں گے؟ کم ہوں۔ یہ اوپر کی طرف شفٹ ہوا تو یہ شفٹ ہو جائے گا نیچے کی طرف، اور ایک پوائنٹ ایسا ہوگا کہ یہاں پر جا کر یہ طے ہو جائے گا کہ ایگریگیٹ سپلائی آف لیبر اور ایگریگیٹ ڈیمانڈز آف لیبر آپس میں برابر۔ اسی طرح سے اگر ہم ایک پوائنٹ نیچے کی طرف آ جائیں تو یہاں پر کیا ہے؟ W/P 2 تو یہ پہلے کس کو ٹچ کر رہا ہے؟ سپلائی کو، بعد میں کس کو ٹچ کر رہا ہے؟ ڈیمانڈ کو۔ تو جس آپ دیکھیں کہ یہاں پر کون سی چیز زیادہ ہوگی؟ ڈیمانڈز آف لیبر زیادہ ہے، کس کے مقابلے میں؟ سپلائی آف لیبر کے مقابلے میں۔ مارکیٹ کے اندر جو ہے محنت کی طلب تو زیادہ ہے لیکن سپلائی جو ہے وہ کم ہے۔ جب دیکھیں گے ورکر، جب یہ دیکھیں کہ محنت کی طلب زیادہ ہے، مارکیٹ میں ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو وہ اپنے معاوضوں میں کیا کریں گے؟ اضافہ مانگیں گے۔ مجبوراً فرم کو جو ہوگا وہ اضافہ کرنا پڑے گا، اور وہاں تک اضافہ کریں گے جہاں پہ سپلائی آف لیبر اور ڈیمانڈز آف لیبر آپس میں برابر ہے۔ بچوں یہ تو تھی آپ کے پاس محنت کی منڈی۔ اب اس کے ساتھ اب آپ کے پاس لیبر ڈیسائیڈ ہوگی کہ آپ کے پاس توازنی لیبر کون سی ہے، آپ کے پاس معاوضہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ کون سی، آپ کے پاس حقیقی اجرت جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوئی ہے۔ اسی لیبر اور اسی اجرت کے ساتھ ہم جب اشیاء کی منڈی میں جاتے ہیں تو یہاں پر جو خط بنے گا وہ ٹوٹل پروڈکشن کا بنے گا، کل پیداوار کا بنے گا آپ کے پاس۔ تو کل پیداوار کا جو خط ہوتا ہے پازیٹیو سلوپ ہوگی،
بڑھنے کی جو اس کی شرح ہوتی ہے وہ گرتی ہوئی ہوتی ہے. تو آہستہ آہستہ جو ٹوٹل پروڈکشن کا جو قومی آمدنی کا جو خط ہوگا وہ گرتا چلا جائے. تو وائی ہوگا اس طرف, یہاں پہ لیبر اس پوائنٹ پہ وائی دینا شروع, تو وائی از اکول ٹو فنکشن. تو یہ آپ کے پاس توازنی لیبر ہے اور یہ آپ کے پاس توازنی آمدنی ہے. یعنی کہ یہ والی لیبر نے یہ والی پروڈکشن ہے وہ آپ کو ڈیسائیڈ کر کے. تو یہ ہوگی آپ کے پاس محنت کی منڈی, یہ اشیاء کی منڈی. اس ساری مارکیٹ کو اٹھا کر ہم کیا لے جائیں گے, اشیاء کی منڈی کو زر کی منڈی میں لے جائیں گے. تو زر کی منڈی میں کیا تھا, اس طرف وائی ہے اور اس طرف کیا ہوتا ہے, پی ہوتا ہے. یہ اسی پوائنٹ کو آگے لے جائیں, یہاں پر آپ کے پاس پوائنٹ بنے گا کون سا, وائی پی. وائی پی کس کے برابر ہوتا ہے, ایم. یہ ایم پی کہ مارکیٹ کے اندر جتنی بھی اشیاء اور خدمات کی مقدار ہے اس کی آپ نے بازاری مالیت لے لی, تو وہ کیا بن گیا آپ کے پاس, خام قومی پیداوار. تو ایک سائڈ جو ہوگی وہ دوسری سائڈ کے برابر ہو جائے گی, زر کی مقدار اور اس کی ویلاسٹی کے مجموعے کے برابر. تو اسی کو ہم کہتے ہیں مساوات مبادلہ. تو اگر ہم اسی پوائنٹس کو آگے لے جائیں, اوپر والی ڈائیگرام آپ کے پاس, تو یہ آپ کے پاس ہے پی سائڈ ہے, تو یہ آپ کے پاس ڈبلیو ہے. اسی پوائنٹ کو آگے یہ آپ کے پاس توازنی ویجز ہیں, یہ توازنی ڈبلیو ای کا حقیقی اجرت کا یہ پوائنٹ آپ کے پاس. یہ والی جو ڈائیگرامز ہیں 1, 2, 3 اور 4 یہ ہے قرضے کی منڈی کے بغیر, کلاسیکل ماڈل قرضے کی منڈی کے بغیر ہے. اگر ہم کلاسیکل ماڈل کو قرضے کی منڈی کے ساتھ کریں, اس کے ساتھ اور 2 ڈائیگرامز, تو یہ سیکنڈ پورشن بن جائے گا اس کا. ایکس ایکسس تو یہ ہے آپ کے پاس یہاں پر سیونگ ہے, بلکہ یہاں پر آپ کے پاس یہ حقیقی اجرت ہے آپ کے پاس, یہاں پر ریٹ آف انٹرسٹ ہوگا اور یہاں پر سیونگ اور انویسٹمنٹ. کیونکہ سیونگ اور انویسٹمنٹ کا یہاں پر جو تعلق ہوتا ہے وہ شرح سود کے ساتھ. اگر شرح سود میں اضافہ ہے تو بچتوں میں اضافہ, شرح سود میں کمی ہے تو بچتوں میں کمی ہو جائے گی. تو یہاں پر ہم ایک توازنی اگر پوائنٹ دیکھتے ہیں, یہ پوائنٹ ایس از اکول ٹو فنکشن پازیٹیو ریلیشن ہے. اور انویسٹمنٹ کا جو شرح سود کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے. شرح سود میں اضافہ ہوگا تو انویسٹمنٹ میں کمی, شرح سود میں کمی ہوگی تو انویسٹمنٹ میں اضافہ. تو سلوپ کون سی بنتی, نیگیٹو, تقلیلی تفاعل ہوتا ہے. تو یہاں پر جو خط بنے گا وہ آپ کے پاس تو یہاں پر یہ توازن ہے. تو یہاں پر سیونگ اور انویسٹمنٹ دونوں آپس میں برابر ہے. یہ توازن شرح سود ہے اور یہ توازن. تو اس کی بھی ججمنٹ کرنی ہو آپ نے قرضے کی منڈی کی, کہ یہاں پر توازن جو ہے وہ یہ جو توازن ہے یہ یہاں پر چل رہا ہے, یعنی کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں. آپ کیا کریں, ایک پوائنٹ آگے لے جائیں اور ایک پوائنٹ پیچھے آئے. اگر ہم شرح سود میں اضافہ کریں یہ ہوگا آئی بار. اگر شرح سود میں اضافہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انویسٹمنٹ کم ہے اور سیونگ زیادہ ہے. سیونگ گریٹر دین انویسٹمنٹ. زر کی رسد تو زیادہ ہوگی, زر کی طلب کیا ہوگی, کم ہوگی. مارکیٹ میں قرضے کی مقدار تو زیادہ ہے لیکن ڈیمانڈ اس کی کم ہے, تو مجبوراً فرموں کو کیا کرنا پڑے گا, ریٹ آف انٹرسٹ میں کمی کرنی پڑے گی. اور اگر اسی طرح سے شرح سود میں وہ کمی کر دیتے ہیں, I2 ہے آپ کے پاس, شرح سود کم ہوگی, پہلے کس کو ٹچ کر رہے ہیں, یہ سیونگ کو ٹچ کر رہے ہیں اور بعد میں کس کو, یہ انویسٹمنٹ کو. اٹ مینس کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ گریٹر دین ہوگی آپ کی سیونگ. سرمایہ کاری تو زیادہ ہے بچت کے مقابلے میں. مارکیٹ کے اندر جو ہے قرضے کی جو طلب ہے وہ بڑھ گئی ہے رسد کے مقابلے میں, تو ریٹ آف انٹرسٹ کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہونا شروع ہو جائے. تو ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ جہاں پر سیونگ اور انویسٹمنٹ دونوں آپس میں برابر ہو جائے. یہاں پر یہ جو توازی شرح سود اور آمدنی ڈیسائیڈ ہوئی, اسی پوائنٹ کو اگر ہم نیچے لے آتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس یہ سیونگ ہے
اور یہ پوائنٹ بن گیا آپ کے پاس انکم کا. اگر ہم اس پوائنٹ کو لے کے جاتے ہیں وائی کا تعلق سیونگ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے، تو یہاں پہ یہ ریلیشن کون سا پازیٹیو. کہ آپ کے پاس اگر ہم اسی اکویلیبرم کو آگے لے کے تو یہ آپ کے پاس توازنی آمدنی اور یہ توازنی بچت، یہ آپ کے پاس توازن اس میں کہتے ہیں سیونگ از اکول ٹو فنکشن آف وائی اینڈ آئی، کہ بچت کا جو انحصار ہوتا ہے وہ آمدنی پر بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں شرح سود پر بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر سیونگ اور بچتیں جو ہوتی ہیں وہ آپس میں برابر ہوتی ہیں. تو بچوں یہاں تک آپ کے پاس ٹاپک تھا کلاسیکل ماڈل کا، قرضے کی منڈی کے بغیر کلاسیکل ماڈل اور قرضے کی منڈی کے ساتھ کلاسیکل ماڈل. تو آج کا ہمارا لیکچر یہی تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.